اسٹارٹ کرنا نذیر صاحب ٹھیک ہو جی سادہ ذوالفقار صاحب سے گزارش کروں اور وہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک الناس الہ الناس من شر الوسوس الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ آج کی پریس کانفرنس، آج کا یہ پروگرام کھارڑا کی ایک اور ان کی پوری ٹیم آج یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرے گی۔ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر محترم فیصل ممتاز راٹھور صاحب محترم وہ جہاں پر تشریف لائے، میں صمیم قلب سے تمام دوستوں کا، تمام لیڈرشپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ جتنے کیمرہ مینز ہیں، جتنے رپورٹرز ہیں، جتنے پرنٹ میڈیا کے دوست ہیں، سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائے، ان کے بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اس کے بعد جتنے دوست احباب میرے ساتھ میری ایک ٹیلی فونک ظفرآباد سے دور دراز علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے، میں ان سب کا ممنون و مشکور ہوں۔ افتخار شہزادہ صاحب کے ساتھ گجر صاحب یہاں پر تشریف لائے، میں ان کا ممنون و مشکور ہوں۔ سردار طارق صاحب، وہ جہاں نام شاید میں نہ لے سکوں، اعجاز ایڈوکیٹ صاحب، رفاقت عباسی صاحب، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے آزاد کشمیر آج تک بھارت کے ظلم و بربریت کے خلاف برسر پیکار ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں خود، میرے تمام دوست، میری تمام لیڈرشپ، ہم اپنے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ساتھیو، دوستو، آج 12 اکتوبر ہے اور 12 اکتوبر 99 اس مملکت خدا داد پاکستان میں اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آمر نے جمہوریت کی بات کرنے والے، اس ملک کے لوگوں کے، عوام کے حقوق کی بات کرنے والے، اس ملک کی جمہوری سوچ رکھنے والے لوگوں کے اوپر شب خون مارا تھا۔ 12 اکتوبر 99 کو اس وقت آئین توڑا تھا، اور اس ملک کے جتنے آمر ہیں انہوں نے جب اس ملک کا آئین توڑا، تب سے لے کر آج تک جمہوریت پسندوں کا ایک قافلہ رواں دواں ہے۔ جمہوریت پسندوں نے تختہ دار کو بھی چوما ہے، قربانیاں بھی دی ہیں، جیلوں میں بھی گئے ہیں، اپنی ہر طرح کی عوام کے حقوق کی جد و جہد کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ تو آج اللہ پاک نے ہمارے لیے آج کے اس دن کو بھی مختص کرنا تھا، اور محترم چودھری لطیف اکبر صاحب کی انتہائی شکر گزار کہ انہوں نے آج کے اس دن کا انتخاب کیا۔ تو میں اس پر بھی جو ہے نا اپنے لیے ایک اعزاز کی بات سمجھتا ہوں۔ میں آج اپنے تمام دوست، تمام حلقہ احباب، اپنی فیملی کے لوگ، لطیف اکبر صاحب کے حلقے سے میں نے 2 مرتبہ اسی حلقے سے الیکشن لڑا، میں ہم تمام دوست آج غیر مشروط طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتے ہیں۔ میں آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے میں فخر محسوس کر رہا ہوں۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کے حقوق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وہ جماعت ہے جس کی قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آپ کے، میرے، اس ملک کے غریب اور متوسط طبقے کے حقوق کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کے لیے بھٹو خاندان نے سب سے زیادہ قربانیاں ادا کی۔ تو میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب نے بیش بہا قربانیاں دی، اپنی زندگی کے طویل سفر جیلوں میں گزارا۔ تو آج میرے لیے اعزاز کی بات ہے
کہ میں اس جماعت میں اور میرے دوست شامل ہو رہے ہیں. اور یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی موجودہ لیڈرشپ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس خوبصورت انداز سے آج کی موجودہ پاکستان کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے جس خوبصورت انداز سے ایک تعمیری اپوزیشن کا کردار اس پاکستان کے اندر اپنے نانا کی اپنے والدہ محترمہ کی اس لیگیسی کو ساتھ رکھتے ہوئے آگے لے کر چل رہے, تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم آج اس جماعت میں شامل ہوئے, اس جماعت کا دستبردار ہوئے. ساتھیو دوستو 5 اگست کو جب بھارت نے آئینی دہشت گردی کے ذریعے, جب بھارت نے آئینی جارحیت کے ذریعے مقبوضہ وادی اور اس کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کرنا کیا, اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان سے جس لیڈرشپ نے جرأت مندی کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, اس پار بسنے والے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جنہوں نے کھل کر ہم کشمیریوں کی حمایت کی, ہماری سپورٹ کی. انہوں نے عید جا کر ہمارے ساتھ کی. محترم فریال تالپور صاحبہ کو اس وقت جہاں کی جو اشرافیہ, جہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے, وہ اس وقت ظلم کر رہی تھی اور اس وقت اپنے سیاسی جبر کے ذریعے ان کی آواز کو دبایا جا رہا تھا, لیکن اس وقت بھی ہم کشمیریوں کے ساتھ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس یکجہتی کا, جس محبت کا اور جس رواداری کا اور جس شفقت کا مظاہرہ کیا, ہم ممنون و مشکور ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ آنے والے الیکشن میں, اگلا سال چونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہے, ہم چودھری لطیف اکبر صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعظم لطیف اکبر صاحب کے سلوکن کے ساتھ پورے آزاد کشمیر میں ایک بھرپور الیکشن کمپین چلائیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اس وقت پاکستان کے اندر ایک ابہام پیدا کیا, ایک کنفیوژن صورتحال پیدا کی, اور 100 کال کشمیر کے سفیر اور ان چیزوں کے دعوے داروں نے, انشاءاللہ ہم ان کا محاسبہ ریاست آزاد کشمیر کے اندر آزاد خطے کے الیکشن کے اندر ان کشمیر کے سوداگروں کا ہر پولنگ اسٹیشن کے اوپر کریں گے, ہر حلقے میں کریں گے, اور انشاءاللہ بھرپور عوامی قوت کے ساتھ, بھرپور عوامی طاقت کے ساتھ کریں گے. اور یہ جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ وفاق میں جس کی حکومت ہوتی ہے, انشاءاللہ العزیز پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اپنے قائد, اپنے لیڈر قائد کشمیر چودھری لطیف اکبر صاحب کی قیادت میں, جناب فیصل راٹھور صاحب کی قیادت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز ایک واضح برتری کے ساتھ آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی, اور لطیف اکبر صاحب انشاءاللہ العزیز اس حکومت کے وزیر اعظم ہوں گے. آخر پر میں چودھری صاحب کے مخالفین ایک شعر سے اجازت چاہوں گا کہ یزیدی دور سیاست اب لپیٹا جائے گا, یزیدی دور سیاست اب لپیٹا جائے گا, صدا حسین کی گونجی ہے رہبر بن کر, وہ اور کشتیاں ہوں گی ڈبو دیا جن کو ہماری راہ میں آنا اب بھنور بن کر. اور آخر پر میں اس پیغام محبت سے اجازت چاہوں گا کہ میرے وطن کے باسیوں, جیو تو اس طرح جیو کہ زندگی خراج دے, دعا تمہیں سماج دے, یہ معاشرے کے پیچ و خم بڑھو تو چوم لیں قدم, ہر ایک گھڑی کا پیار لو, یہ معاشرہ سنوار لو, یہ معاشرہ سنوار لو. کیوں فصل بو رہے, کیوں وقت کھو رہے ہو تم, جو فصل بو رہے ہو تم, وہ فصل کسی کو کاٹنی بھی ہے, یہ آگ کسی کے چاٹنی بھی ہے. حواس کس کو دے دیے نہ اپنی نسل کے لیے, تباہیاں ادھار لو, یہ معاشرہ سنوار لو, یہ معاشرہ سنوار لو. صداقتوں کا ساتھ دو, برائیوں کو مات دو, صداقتوں کا ساتھ دو, برائیوں کو مات دو. جہاد ہو کا ہر ایک عمل ملے گا نیکیوں کا پھل, سبھی اگر سدھر گئے تو سمجھو پار اتر گئے. بھلوں کا روپ دار لو, یہ معاشرہ سنوار لو, یہ معاشرہ سنوار لو. جیے پاکستان, جیے ذوالفقار علی بھٹو, جیے بلاول بھٹو, جیے آصف زرداری, جیے چودھری لطیف اکبر.
ایک دفعہ پھر آپ ایک کر کے بنا دیں سارے دوبارہ سے کلپ لیں گے سارے ایک ایک ان کے لیے پریس کلب کے تمام اراکین کا عہدیداروں کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ محسوس نہیں دیا کہ ہم کسی دوسرے پریس کلب میں وہ موجود ہیں، بلکہ ہمیشہ ہم نے آزاد کشمیر کے بعد اگر کسی پریس کلب کو اپنا پریس کلب سمجھا تو وہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد ہے۔ میں آج اس موقع پہ نیشنل پریس کی دیگر انتظامیہ کو بھی اپنی جانب سے اور پیپلز پارٹی جے کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں مشکور ہوں کہ آج ہماری اس محفل میں ابرار رضوی صاحب جو پارٹی کے بہت پرانے لیڈر ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے ہمیشہ جیل کی صورتیں برداشت کی، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر افتخار شہزادہ صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس میں تشریف لائے۔ میں اعزاز کی بھر سے آئے ہوئے تمام دوستوں کا اور بالخصوص ہماری پارٹی کے جو مرکزی رہنما صاحب صاحب، شیخ امید صاحب کی میٹھے پر ذکر چلے گی، جناب شوکت جاوید میر صاحب، اور جو مظفر آباد سے اعجاز اقبال صاحب، راجہ امجد صاحب، فاقد عباسی صاحب، رخسار شاہد صاحب، فاروق چودھری صاحب، ظفر صاحب، چودھری جمیل صاحب، فرید جو ہمارے کراچی سے رت اللہ کے وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور باقی جو دوست اصغر گجر صاحب، باقی کامرے کے جتنے بھی مجھے نظر نہیں آ رہے پیچھے، سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سب سے بڑھ کے میں آج ندیم کوکر صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اگرچہ شروع سے ہی لے کے شیخ امید صاحب ہونا تھینک یو سر، یہ شروع سے ہی ان کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتا رہا ہے، چونکہ ہم ایک ایسے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے اس ملک کے تمام محنت کش غریب لوگوں کو آپس میں اکٹھا ہو کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر لیا، اور مجھے فخر ہے کہ میرے کامرے میں جتنے بھی میرے ساتھی ہیں انہیں ہمیشہ اس جدوجہد میں کوئی دھوپ چھاؤں بارش برف نہیں دیکھی، ننگے پاؤں چل کے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، اور اس کی یقینی طور پہ اس کی رہنمائی، اس کی روشنی، اس کا ویژن جو تھا یہ سید کالی بھٹو نے دیا، محترم بینظیر بھٹو نے دیا، آصف زرداری صاحب نے دیا، چیئرمین عمران بھٹو زرداری صاحب جو آج اس ملک کے نوجوان قیادتوں کے رہنما ہیں، وہ آپ کا مستقبل ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان کے اندر کوئی قیادت موجود ہے تو وہ صرف عمران بھٹو زرداری کی صورت میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ مجھے کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جو پاکستان کے اندر اس وقت دنیا میں یا پاکستان میں یا نیشنل لیول پہ کسی یا پہ اس ملک کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کر سکے، لوگوں کے مسائل کو اجاگر کر سکے، کیونکہ دلیری کے ساتھ جس کہ ندیم کوکر صاحب نے کہا کہ وہ اس ملک کے لوگوں کی بات جو وہ کرتے ہیں، بہت مشکل ہے یہ بات کرنا، جس کا پورا خاندان دہشت گردی کی نظر ہو گیا، جس کا پورا خاندان اس ملک کے لیے غریب لوگوں کے لیے آپ قربانی دیتے اپنی جان و گزارا پیش کرنا، جس کا پورا خاندان آج بھی جیلوں کے اندر ہو، جس کے پورے خاندان پہ آج بھی جو ہے یہ لوگ جو ہیں وہ جعلی فرضی مقدمات ان کو کر کے ان کو قید میں رکھے ہوئے ہوں، تو وہ اس کے لیے کوئی بھی مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لوگ اپنے ضمیر بھیج دیتے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ آج پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جس پہ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ آج پاکستان میں نہ ہماری کوئی گورنمنٹ ہے نہ آزاد کشمیر میں ہماری گورنمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ نیلم ویلی سے لے کے کوٹا تک، کوٹا سے لے کے بھیمر برنالہ تک
اور یہاں پہ معزین میں اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ لوگ یا وہ پیپلز پارٹی میں جوک در جوک شامل ہوں گے۔ میں الفاظ یہ کہتا ہوں کہ مجھے میرے حلقے میں اتنا وقت نہیں ملتا کہ میں جا کے لوگوں کو شمولیت کے لیے ٹائم دے سکوں، کہ مجھے اور لوگوں کے حلقوں میں بھی کام کرنا ہوتا ہے، اور مجھے بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے AJK کے اندر جو اس وقت پورے طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہم نے اپنے تمام لوگوں کے اعتماد میں لے کے تمام مشورے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ کھوکھر صاحب آپ نے جس اعتماد کے ساتھ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی برہان بھٹو کی، آپ لیڈر نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، نہ میں لیڈر ہوں، نہ فیصل لیڈر ہے، نہ مرزدار شاہ صاحب لیڈر ہے، نہ کوئی اور یہاں پہ لیڈر ہے۔ لیڈر چیئرمین برہان بھٹو زرداری ہے، ان کے جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کرتا ہے۔ اور مجھے اصل مرتضیٰ کی ایک بات بہت خوبصورت لگی جب اس نے پنجابی میں جب پنجاب اسمبلی کی بات کی، اس نے کہا لوگ اپنے ضمیروں کو بھیج کے چھوٹے چھوٹے MPA بننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں 3 دفعہ اسمبلی میں رہا ہوں، اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جہاں پہ 3 سال پہلے بھی کھڑا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا ضمیر مجھے مطمئن ہے اور میں آئندہ بھی اس جگہ پہ کھڑا رہوں گا۔ ہمارے لیے یہ حکومتیں کوئی مقصد نہیں، ہمارے لیے مقصد اس ملک کے محنت کش غریب لوگوں کا کی بہتری لانا، ان کے حالات کو بہتر بنانا ہے بنیادی طور پر، یہ بات ہے۔ لیکن یقینی طور پہ حکومتیں اس لیے بنائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ بہتر وسائل استعمال کر سکیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ جس اعتماد کا اظہار آپ نے چیئرمین صاحب کی قیادت پہ کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد شمیر آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گی۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ آج بھی آزاد شمیر کے اندر حکومتوں میں ہم بہت جگہ پہ دیکھیں، ان کے پرائم منسٹر جاتا ہے تو 200 کے قریب تو ان کے گاڑیوں کا قافلہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہاں پہ 200 بندے نہیں جمع کر سکتے جہاں پہ کریں۔ ہم نے پورے آزاد شمیر نے کنونشن کے ورکرز کنونشن کے وہ کنونشن جو تھے وہ جلسوں میں تبدیل ہو گئے، اور اس حد تک کہ ہمیں رات کو 8 بجے تک 10 بجے تک ہمیں جلسوں سے ہمیں خطاب کرنے کا موقع ملتا تھا۔ یہ عادت ہے، یہ لوگوں کی دلچسپی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو آپ کا اس مشکل وقت میں، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری AJK میں گورنمنٹ نہیں ہے، پاکستان میں گورنمنٹ نہیں ہے، اور اس کے باوجود آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، یہ آپ کی سیاسی فراست اور سیاسی شعور کی جو ہے یہ دلالت کرتا ہے، یہ اس کی دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس پیپلز پارٹی میں کوئی آسان کام نہیں آنا، اور اس پیپلز پارٹی میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں، ہمارے لیے کم ہوتی ہیں۔ تو آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھے نوجوان جو ابھرتے ہوئے، آپ اگر محنت کریں گے تو راستے کوئی نہیں روک سکتے، اس کے لیے وسائل ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی میں کوئی بھی بندہ کسی کو کچھ نہیں بن سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس کے لیے شرط بنائی ضروری ہے، اپنی قیادت سے، اپنی پارٹی سے بلا مشروط کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور بلا تخصیص بات کہ آپ نے کل ایم رکھنا ہے، میں نے یہ بنا، میں نے جب سیاست کی تو میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا میں MLA بنوں یا وزیر بنوں یا پارٹی کے صدر یا بنوں۔ یہ کسی بھی سیاسی جماعت سیاسی کارکن کے لیے ایک پارٹی کی صدارت جو ہے یہ سب سے بڑا عزت و معراج کی بات ہے، کیونکہ میں آج ایک پارٹی سے مجھے وزیر اعظم سے زیادہ میں نے دیکھا دنیا میں، پاکستان میں بہت سارے وزیر اعظم آئے، کیا کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ جڈیجو کی تاریخ وفات و تاریخ پیدائش کیا ہے؟ کیا کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ ایوب خان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ عامر ڈکٹیٹر تھے، یحییٰ خان کو بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ لیکن اگر آج بھی ایک آزاد شمیر کسی پہاڑی علاقے میں جائے تو بھٹو صاحب کی تاریخ پیدائش بھی بتا دے گا، اور بھٹو صاحب کی تاریخ وفات بھی بتا دے گا، محترمہ کی تاریخ پیدائش بتا دے گا، اور چھوٹا بچہ بتا دے گا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بات ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کی، ایک عوام میں اتنی مضبوط جڑیں ہونے کی۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے آنے سے ہماری پارٹی کو یقینی طور پہ کھاوڑا میں تو بالخصوص، اور باقی آزاد شمیر میں بھی میں نے سنا ہے کہ ویلی سے بھی ہمارے کوئی دوست شامل کیا ہے، ان کو ویلکم کرتے ہیں، باقی جگہوں سے بھی آئے ہیں۔ تو آپ نے اپنا رول جہاں اسلام آباد میں یا پنڈی میں، ہماری پارٹی ایک ہی پارٹی ہے، کیونکہ 2 پارٹیاں نہیں ہیں۔ جو لوگ پنڈی میں، جب پنڈی میں جو پروگرام ہوتا ہے، میں سب دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ پنڈی میں بھی اس پروگرام میں شامل ہوا کریں، اسلام آباد میں ہوتا ہے اسلام آباد میں شامل ہوا کریں، پارٹی کے جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں شامل۔ ہم نے اب 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ ہے، اس کے لیے ہم نے کل تمام راول پنڈی اسلام آباد کے دوستوں کو، گجر صاحب آپ ہی سن رہے، باقی دوست، کل 12 بجے ہم نے پارٹی آفس جو ہے ہمارا ایف ایڈ مرکز وہاں پہ میٹنگ رکھی ہے، جو بھی دوست وہاں پہ آنا چاہے ضرور ہے، اس میں ہم نیا عمل تیار کریں گے، ہم نے کس طریقے سے 16 تاریخ کو یہاں سے کتنے بجے کس جگہ سے لے کر آپ کے مشرق کے ساتھ آپ یہاں سے نکلیں گے، اور جو مہاجرین مقیم پاکستان ہے انشاءاللہ یہ سب سے ذمہ داری یہ ان کی بنتی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے باہر نکلیں اور باہر چلیں، اور آزاد شمیر کے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ یقینی طور پہ جو آ سکتے ہیں ضرور ہیں۔
جو نہیں آ سکتے ان پہ پابندی نہیں ہے. تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سمیت کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی. آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی. ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں اب کی بار 2016 کے الیکشن کی طرح اگر کسی نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو پھر جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جی بی میں دھاندلی کرنے کی کوشش کی تو میں خود آ کے اسلام آباد بیٹھوں گا, تو پھر ہم بھی اسلام آباد آ کے بیٹھیں گے, کوئی حکومت کرنے کے قابل نہیں. تمام آزاد کشمیر کے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آئیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر جو عزم میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگوں میں اب اتنا جوش اور جذبہ ہے, وہ کسی بھی صورت میں ہر کسی بھی دھاندلی کا مقابلہ کرے گی, اور ہم نے اس سے پہلے بھی دھاندلی کا مقابلہ کرتے چلے آئے ہیں. تو یہ میری آپ سے گزارش ہے. بہت بہت شکریہ. میں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیشہ ہماری عزت افزائی کی. نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمیشہ ہماری. تو میں ایک بار پھر امریکہ سے سردار ذوالفقار صاحب اور سردار عزیز صاحب یہ آپ تشریف لائے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جانب سے اور کوکر صاحب دونوں کی طرف سے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت کوشچن ہوگا آپ سے. ہندوستان میں 5 اگست کا جو اقدام ہوتا ہے گزشتہ سال, ابھی تو وہ کشمیری اس سے نہیں باہر نکل آئے تھے, اور 1 سال سے جس طرح کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بدترین جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, کشمیریوں کا زندگیاں اجرن بنا دی گئی ہیں. ابھی حال ہی میں حکومت پاکستان کی طرف سے پاکستان کے اعلیٰ ترین جو ایک ادارے میں جو وہاں پر پارلیمانی لیڈروں کو جو ہے بلا کر کہا جا رہا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں. تو ایسے حالات میں جب حکومت پاکستان یہ فیصلہ کر چکی ہے, پاکستان کے ادارے یہ فیصلہ کر چکے ہیں گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنائیں, تو جو آزاد کشمیر لیڈرشپ ہے جو بیس کیمپ کے آپ لوگ سارے دعوے دار ہیں, تو ابھی تک جو بیس کیمپ سے مظفر آباد سے وہاں کی حکومت کا وہاں کی اپوزیشن کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل نہیں ہوا, کوئی پارٹی کانفرنس نہیں ہوئی ہے. اس پہ کیوں عوام کا شکار ہے کشمیر کی؟ دیکھیے ہم نے تو اسی ایشو پہ ہم نے ایک اپنی پارٹی کی سیکریٹری کونسل کی میٹنگ بلائی اسلام آباد کلب میں. اس کے بعد آپ نے پورے آزاد کشمیر کے تمام کانسٹیچوئنسی حلقہ وائز ہم نے کنونشن رکھے ہیں آپ نے, اور جو تسلسل کے ساتھ جاری ہے. ابھی ہمارا 16 کو گجرانوالے کے بعد ہم 17 کو ہمارا دیر کوٹ گیا, پھر 18 کو کوٹلی گیا, اس کے بعد ہم نیلم ویلی میں 24 سے نیلم ویلی میں جا رہے ہیں. اور اس لیے ہم آزاد کشمیر پورے اویئرنیس لوگوں میں ضرور کی. میں نے حکومت آزاد کشمیر کو آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا میں بھی ہم نے کشمیر ایشو پہ مظفر آباد میں آل پارٹیز کانفرنس اس کا انعقاد کیا تھا, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے شرکت کی تھی. اس میں یہ ساری باتیں ڈسکس بھی ہوئی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے پاکستان میں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, یہ ہر طرح سے ناکام گورنمنٹ ہے. اس نے پاکستان کے اندر جو حالات خراب کیے ہیں, مہنگائی, باقی جو چیزیں, میں اس کو لمبی ڈیٹیل میں آپ سب پہلے جانتے ہیں. اسی طریقے سے یہ خارجہ سطح پر بھی یہ ناکام تھی گورنمنٹ. اور کشمیر ایشو پہ بالخصوص انہوں نے جو پسپائی اختیار کی ہے یقینی طور پہ وہ انتہائی قابل افسوس ہے. اور آج تک انہوں نے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لے سکے جس سے کشمیریوں پہ ہونے والے ظلم میں کمی ہو سکے یا کشمیر کے مسئلے پیش آ سکے. ان کا جو چیپٹر ہے, اب تو پاکستان کی ویسے وزارت خارجہ والے ایک جو کیا کہتے ہیں وہ رسمی سا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں ہر روز, کشمیر میں ظلم اور الگ. عملاً یہ کیا کر رہے ہیں, ان کا وزیر خارجہ کیا کر رہا ہے, انہوں نے ایک میپ جاری کیا. ویری انفارچونیٹ. آپ ہندوستان کی طرح کشمیر پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو بروڑ بات ہے, اور ہندوستان کو آپ ایسا موقع فراہم کریں گے جس سے پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ کاج کو نقصان پہنچے گا, پاکستان کی سلمیت کو نقصان پہنچے گا. پاکستان کا جو موقف ہے, جو 48 میں 47 میں جو انہوں نے اقوام متحدہ میں رکھا تھا, اس سے نقصان پہنچنے کا اعتبار ہے. اگر ہندوستان ایک ایسا بات کرتا ہے اور ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ اس پہ شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ پاکستان کی, ہندوستان کے مودی کے اس موقف کی ان وے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کی تائید کرتے ہیں. ہم نے یہ بات کی ہے کہ خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. کوئی کشمیر کا بندہ, لیبی کا بندہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے, پاکستانی اداروں کے خلاف ہم لوگ نہیں ہیں. ہم تو آج موجودہ جموں کشمیر کے اندر لوگ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتے ہیں. وہاں پہ لوگ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیتی ہے تو اس پہ ترانہ گاتے ہیں,
انڈیا کی یونیورسٹی میں کشمیری اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اس بنیاد پر نکالا جاتا ہے کہ وہ خوشی مناتے ہیں جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیتتی ہے. اور آج بھی اگر آپ ان قربانیوں کو کون جواب دے گا, اس کا حساب کون دے گا, لاکھوں لوگوں کے خون کا حساب کون دے گا اگر آپ تقسیم کشمیر کی بات کریں گے. دیکھیں ہم نہیں کہتے کہ جموں کشمیر ہے لیول بھی پارٹ آف, ان کے منسٹر نے کہا, آزاد کشمیر کے منسٹر, بڑا سینئر منسٹر ہے, آپ کے ٹی وی چینل میں بھی آتا تھا, کیمپیننگ بھی, وہ کیا اینکر بھی تھا. اس نے کہا جی کہ جموں جی بی جو ہے یہ آزاد کشمیر کیسے نہیں. میرا انفارچونیٹ جس بندے کو اتنا علم نہیں ہے, ہم نے کب کہا ہے, کس نے کہا ہے کہ جی بی جو ہے وہ کبھی آزاد کشمیر کا حصہ رہا ہے؟ جی بی ہیز نیور بین اے پارٹ آف آزاد جموں کشمیر, اٹ از اے پارٹ آف اور اسٹیٹ آف جموں کشمیر. یہ میں نہیں کہتا, یہ سر ظفر اللہ خان نے 1948 میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں یہ بات کہی ہے. اٹس آن ریکارڈ. آج آپ اس موقف سے کیسے پیچھے ہٹیں گے مجھے آپ یہ بتا دیں. اور کوئی ایسی بات پھر تو یہ ٹیریٹوریل ایشو بن جائے گا, یہ کہ لوگوں کے اس سزار عقیدے کی بات ہی ختم. لیکن ایک بات یہ اپنی جگہ پہ یہ بات ہے اپنی درست, لیکن جو ریلیٹڈ ریزولوشن 97, 122 اور 126 کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ پوری ایک اینٹیٹی ہے, اور اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی لافل یا انلافل, کانسٹیٹیوشن یا ان کانسٹیٹیوشن, کوئی بھی ترمیم جو ہے وہ کس صورت پہ نہیں کی جاتی, چاہے وہ پاکستان کرے, چاہے وہ ہندوستان کرے, دنیا کوئی خطہ کرے. ہاں البتہ ایک بات آپ کر سکتے ہیں کہ جب تک اقوام متحدہ کے اندر چلے جائیں, وہاں سے جا کے اس کو تبدیل کریں تو وہ اور بات ہے. ادروائز یہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. اور ایسا کریں گے تو یہ بائنڈنگ نہیں ہے, نہ کشمیریوں پہ بائنڈنگ ہوئی یہ بات, نہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ بات ہے کہ اس کے بغیر یہ بات ہوگی. تو یہ ہم پہ بائنڈنگ نہیں ہے, نہ اس سے اقوام متحدہ کی قراردادیں متاثر ہوں گی, نہ یہ بات. البتہ اس سے ایک بات ضرور ہوگی کہ پاکستان کا جو موقف ہے کشمیر پہ یہ کمزور یقینی طور پہ پڑ جائے گا, اور اس موقف جو ہے وہ انڈیا کو ان وے ایک راستہ مل جائے گا اپنی غیر قانونی قبضے کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے, وہاں پہ لوگوں پہ زیادہ ظلم ڈالنے کے لیے ان کو موقع مل جاتا ہے. تھینک یو. کشمیر کے بعد اس سے پہلے جو ہے وہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں 15 نومبر کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو رہے ہیں, اور اگر نہیں ہو رہے تو اس کے حوالے سے پارٹی کی کیا اقدام کریں گی؟ لیکن اس میں چیئرمین صاحب کا بڑا واضح موقف ہے. چیئرمین صاحب نے اوپنلی ایک نہیں 2-3 پریس کانفرنسوں میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر آزاد جی بی میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے اندر سے جمہوریت کی لپیٹ کو بالکل ختم کر دیا جائے گا. چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ میں خود لیڈ کروں گا, اسلام آباد میں آ کے دھرنے میں خود بیٹھوں گا. یہ ہمارا موقف ہے جو چیئرمین صاحب نے یہ بات کی, اور ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ, اگر مجھے یقین ہے کہ پہلے تو ایسی بات نہیں ہوگی, اگر کرتے ہیں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے وہاں پہ. وہاں کا جو چیف منسٹر ہے میر افضل خان, کل وہ ملتا ہے کس سے, شجاعت سے, اس کو کہتا ہے جی سب سے پہلے آپ نے جو ہے کہ صوبے کی بات کرتا ہے, اس کا یہ کام ہے. ایک انٹرم چیف منسٹر کا یہ کام ہے کہ وہ جا کے اس ملک کو تقسیم کرے یا اس کے بارے میں مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے. ہی کین ناٹ ڈو اٹ, ہی ہیز نو مینڈیٹ. اس کے پاس کون سا اختیار ہے یہ ایسی بات کرے گا. تو اگر جی بی میں باوجود چیئرمین صاحب کی متعدد وارننگ کے اگر وہاں پہ داخلی ہوتی ہے تو یقینی طور پہ پھر آپ یقین کریں کہ وہ جو چیئرمین صاحب جو فیصلہ کریں گے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. روایتوں کو توڑیں گے. آزاد کشمیر میں حکومت بناتی ہے تو اس طرح کے جو اقدامات کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ہم نے اگر آپ نے خدشات کا اظہار کیا کہ آزاد کشمیر میں بھی جی بی کی طرح کی پری پول ریگنگ کا پلان بنایا جا رہا ہے. نہیں, میں نے نہیں کہا بنایا جا رہا ہے, میں نے کہا جی آزادی میں سے بنایا جا رہا ہے. جی بی میں ایسی بات شاید ہو رہی ہے, لیکن آزاد میں ابھی تو کوئی پلان ہی نہیں ہے, تو ان کے پاس کیا بنائیں گے. ان کے پاس کینڈیڈیٹ کون سا, وہ یہ ہوتا ہے پوری پی ٹی آئی کے پاس مجھے ایک کینڈیڈیٹ ہے معاذ سلطان احمد, وہ بھی اپنی سیٹ 2 دفعہ آ چکا ہے. بتائیں مجھے کوئی تیسرا بندہ بتا دیں جو الیکشن جیتنے والا ہوا. سنگل بندہ ان کے پاس نہیں الیکشن جیتنے کے لیے. اور جو لوٹے وہاں سے یہاں سے گئے ان کو لوگ ووٹ نہیں دیتے. مظفر آباد آزاد کشمیر کے اندر ایک پوزیشن بڑی ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ کس طریقے سے جوتے مار کے وہاں سے نکالیں گے باہر. اور باقی یہ جو روایت ہے نا پاکستان جب بنے گی نہیں بنے گی, یہ ایسی بات نہیں. جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن میں پیپلز پارٹی ہمیشہ جیتی ہے وہاں سے. ہم نے مشرف کے دور میں بھی سیٹیں وہاں سے نکالی ہیں, یہ بات نہیں نکالی. ہم نے ضیاء الحق کے دور میں سیٹیں وہاں سے نکالی ہے.
اور اس دفعہ تو ہم نے الیکشن کمیشن کو ان رائٹنگ لکھ کے دیا ہے کہ کیا کیا آپ نے سٹیپس لینے ہیں. تو آپ اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کو ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ آپ یہ قانون سازی کریں اس پہ. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم اس پہ عدالت میں جا سکتے ہیں. ابھی نیکسٹ ٹائم پہ گو دے. چوئی صاحب آزاد کشمیر میں مجھے تو حکومت کو 4 سال ہو گئے, تو کیا حکومت کی پرفارمنس سے وہ ابھی آخری سال میں تو کیا اس وقت نون لیگ کی حکومت سے آپ کی کارکردگی مطمئن ہے, اور کیا کہ ان جو اپوزیشن کو جو رول ادا کرنا تھا ان 4 سالوں کو حکومت کے غیر آئینی کون سی اپوزیشن کی بات ہے؟ اپوزیشن دو قسم کی, ایک اسمبلی کے اندر, ایک اسمبلی کے باہر. کس اپوزیشن کی بات کرتے ہیں آپ؟ اسمبلی کے اندر کی اپوزیشن, اسمبلی کے باہر کی اپوزیشن کی؟ دونوں کے اپوزیشن اسمبلی کے اندر اور باہر اپوزیشن. دیکھیں, جہاں تک اس گورنمنٹ کی پرفارمنس سے لگا ہے, مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, حقائق خود بول رہے ہیں. ہمارے پاس 9 روپے بجٹ سے شروع کیا. یہ مشرات دانی صاحب, ازدار شاہ صاحب اس بات کے گواہ, شوکت جو امیر بھی آئے کی بیٹھے ہوئے. تو آپ نے اس سے جو ہم کر سکتے تھے, ہم نے میکسیمم ڈیولپمنٹ اس طرح کی کی ہے. ہم نے نارمل بجٹ سے بھی یہاں پہ یونیورسٹیز, میڈیکل کالجز اور انسٹیٹیوشنز کو اپ گریڈ کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی چھوٹے سے بجٹ کے ساتھ. ان کے پاس تو 30 روپے کا بجٹ ہے, کونسل کا بجٹ بھی ان کے پاس ہے. یہ آج تک مجھے ایک بات بتا دیں, پوری گورنمنٹ کوئی ایک سڑک انہوں نے کوئی مین روڈ بنا کے دی. وہ جو روڈ بن رہی ہے وہ ہمارے وقت کی شروع کی ہے. اس جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ہمارے جو پونچھ کے علاقے میں پیپلز پارٹی کے دور میں شروع کی ہے. اسی طریقے سے مجھے ایک بات بتا دیں, کوئی ایک پرائمری اسکول نے پیدا کیا ہے, کوئی ایک ایسا انسٹیٹیوشن بنا کے دیا ہو اس ملک کے اندر جو جس ملک کے لوگوں کے لیے بہتر ہو سکے, نہیں کر سکے. اس کی پرفارمنس زیرو ہے. اس کے کیبنٹ میں اور پرائم منسٹر میں آپس میں کوئی کوآرڈینیشن موجود نہیں ہے. دوسری بات اپوزیشن کی بات, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ریکارڈ گواہ ہے, اور آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے بھرپور طریقے سے آؤٹ آف دی اسمبلی ہم جو اپوزیشن کر سکتے کیے. البتہ اسمبلی کے اندر کی اپوزیشن کے بارے میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری اسمبلی سے میں سچی بات بتا دوں آپ کو کہ میں مطمئن نہیں. They could not perform it, either the government or the opposition, both. تو اس لیے میں اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر جو ہماری پرفارمنس ہونی چاہیے تھی ایز اپوزیشن کسی نے بھی نہیں کیا. یہ کوئی پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا. عتیق خان جیسا کا بندہ بیٹھا ہے, سلطان علماء میں بیٹھا ہوا ہے, باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, چودھری مجید صاحب بیٹھے ہوئے, وہ بیمار ہیں, کچھ تو وہ نہیں کر سکے. لیکن باقی ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا. یہ جاتے بھی نہیں بعض کا, صرف حاضری پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے. جو اسمبلی جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ اس مقصد کو انہوں نے پورا نہیں کیا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. یہ کل جو ہے نا, یہ سارے جو پنڈی اسلام آباد کے دوست ہیں, یہ سب کل 12 بجے اور ایفٹ مرکز میں آئیں گے. جی